علم دین کے بارے میں کہا گیا کہ علم دین میراث ہے، علم دین میراث ہے انبیاء کی اے مومنوں، علم دین میراث ہے انبیاء کی اے مومنوں۔ ہاں اسی باعث یہ نائب نبی ہو گئے، ہاں اسی باعث یہ نائب نبی ہو گئے۔ پیارے آقا اور نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس صبح معلمن کہ اپنے صبح و شام اس حال میں کرو کہ تم علم دین سکھانے والوں میں سے ہو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اگر علم دین کا یہ مطلب ہے تمہیں حاصل نہیں کہ تم عالم نہیں ہو، تو کم سے کم میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں او متعلما، یا تو اپنی صبح و شام اس حال میں کرو علم دین حاصل کرنے والوں میں سے تمہارا شمار ہو۔ اب اگر نہ ہی تم علم دین سکھانے والوں میں سے ہو، نہ ہی تم علم دین سیکھنے والوں میں سے ہو، تو آگے میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں او جلیس، تو عالموں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو، عالموں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ نہ بس یہ کہ نہ تم عالم ہو پڑھنے والے طالب علم ہے، نہ تم علماء کی عالماؤں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ تین درجے حاصل نہیں ہے، مرتبے حاصل نہیں ہے، اخیر میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں او محبا، اگر تم مدرسے میں جا کے علم حاصل کر بھی نہیں سکتے ہو، یا تم پڑھا بھی نہیں سکتے ہو، یا عالمہ یا علماء کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ درجہ حاصل کرو، اپنی صبح اس حال میں کرو کہ عالم اور عالماؤں سے محبت کرو، عالم اور عالماؤں سے محبت کرو۔ اب میرے آقا کا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یا تو تم عالم بنو یا تو تم طالب علم بنو جو تمہارے بچے آج بڑے ہوئے۔ اب اگر یہ بھی حاصل نہیں ہے، شب و روز میں تو اتنے مصروف ہو کہ تمہیں وقت ہی نہیں ملتا ہے نا، تو پھر یہ ہے کہ تم علماء یا عالماؤں کی صحبت سے بیٹھو۔ اب عالم اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا وقت بھی نہیں ہے آپ کے پاس، تو حضور فرماتے ہیں کہ او محبا، علم رکھنے والوں سے محبت کرو۔ پھر آگے میرے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان چاروں میں سے اگر کسی شخص نے کسی ایک چیز کو اختیار کر لی ہے، کوئی ایک چیز اختیار کر لی، میرے آقا کے کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے نجات پا لی۔ اور آج ہم اور تم علم کو بڑا سستا سمجھتے ہیں، یہ تو تم پر احسان ہے ان عالم اور عالماؤں کا کہ وہ تمہارے بچوں کو یہاں بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں، بلکہ صدیہ دیکھ لو، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھ لو، صدیوں کے اندر تمہیں بڑی سیرتیں ایسی ملے گی، بڑی تاریخ ایسی ملے گی، بڑی ہسٹری ایسی ملے گی کہ لوگوں کو علم دین حاصل کرنے کے لیے کئی سو کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، اور تم پر تو ان عالم اور عالماؤں کا بڑا احسان ہے کہ تمہیں گھر بیٹھے سوسائٹی میں بیٹھ کر علم دین سکھا رہے ہیں، تمہارے بچوں کو علم دین سکھا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ تمہارے بچے کو علم دین سکھا کیوں رہا ہے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کل اٹھ کر یہ بچے ان کے سیرت میں رسول امی کی سیرت نظر آئے، ان بچیوں کی سیرت میں سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی سیرت نظر آئے۔ اب یہ کب نظر آئے؟ جب وہ بچی مدرسے میں جا کر اپنے استاد کے پاس سے پڑھے۔ اب دیکھیں کہ میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ان چاروں میں سے اگر کوئی ایک شخص کی صحبت کو اپنا لے، عالم بن جائے، طالب علم بن جائے، یا عالموں کے ساتھ بیٹھنے والا بن جائے، یا عالموں سے محبت کرنے والا بن جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان چاروں میں سے کوئی ایک شخص بن گیا تو وہ نجات پا گیا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں ولا تکون الخامس، پانچواں شخص نہ بنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر پانچواں شخص بنا، مطلب یہ کہ اگر تم عالم یا علماء سے حسد کرو، عالم یا علماء سے بغض رکھو، عالم اور علماء کے وقار کو کم جانو گے، میرے آقا فرماتے ہیں فتولکم ہلاک ہو جاؤ۔ علم کا وہ مرتبہ ہے آج جس کو ہم نے سستا جان رکھا ہے، یہ سستا نہیں ہے۔